السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم عقیدہ توحید کے متعلق کئی ویڈیوز بنائیں گے جس میں صحیح عقیدہ توحید بیان کریں گے۔ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور توحید کے متعلق جو آیات قرآن کریم میں موجود ہے وہ بیان کریں گے، اور جو لوگ غلط توحید یعنی توحید شیطانی بیان کرتے ہیں جس میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ و اہل بیت کی گستاخیاں ہو، اس کا رد کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، توحید کن چیزوں کا نام ہے، اور توحید کے متعلق 20 آیات کریمہ پیش کریں گے۔ توحید کا لغوی معنی جو علامہ سید شریف رسالہ تعریف الاشیاء میں وہ یہ ہے: التوحید فی اللغت الحکم بأن الشیء واحد والعلم بأنه واحد، وفي الاصطلاح اہل الحقیقت تجرید الذات الالہیت عن كل ما يتصور في الافہام ويتخيل في الاوہام والأذهان۔ التوحید 3 اشیاء: معرفة الله بالربوبیت والإقرار بالوحدانیت والنفی الانداد عنہ جملة۔ توحید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کے بارے میں حکم لگانا کہ وہ ایک ہے، اور علم رکھنا کہ وہ ایک ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں حکم لگانا بھی ہے کہ وہ ایک ہے، اور علم رکھنا کہ وہ ایک ہے۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ اہل حقیقت کی اصطلاح میں توحید کا معنی اللہ جل جلالہ کی ذات مقدسہ کو معبودیت میں ہر اس چیز سے مقدس و مجرد ماننا، یعنی خالی ماننا جو وہم و گمان میں آ سکتی ہو، یعنی تصورات و خیالات میں آنے والے کسی شے، کسی فرد یا کسی ہستی کو باللہ کی عبادت نہ جانے، صرف اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانے۔ یہ توحید کی اصطلاحی تعریف ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ اور کسی معبود باطلہ کو، یعنی صرف اللہ جل جلالہ کو عبادت کے لائق جاننا۔ یہ کیا ہے؟ ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور علم رکھنا، یہ ہے توحید۔ توحید 3 چیزوں کا نام ہے، جس طرح علامہ جرجانی نے فرمایا کہ توحید 3 اشیاء: معرفت اللہ بالربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے رب ہونے کے اعتبار سے، نمبر 2 وحدانیت کا اقرار، اور نمبر 3 اس سے ہر شریک کی نفی کرنا، یعنی اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ماننا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں۔ خلاصہ کلام توحید وہی ہے جس کا کلمہ طیبہ میں بیان ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے، وہی تنہا، وہی یکتا و تنہا معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہے وہ باطل ہے، وہ معبودان باطلہ ہے۔ معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، جس طرح سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد۔ تو انشاءاللہ ہم اب توحید کے متعلق 20 آیات پیش کریں گے۔ پہلی آیت: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ بڑی رحمت والا ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ دوسری آیت: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا۔ تیسری آیت: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا۔ چوتھی آیت: لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ پانچویں آیت: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ چھٹی آیت، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم، یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ آیت نمبر 7، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ آیت نمبر 8، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی معبود ہے۔ آیت نمبر 9، وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا الہ واحد، کوئی نہیں معبود مگر ایک معبود۔ آیت نمبر 10، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 11، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 12، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ آیت نمبر 13، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہ مارتا ہے اور نہ زندہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 14، وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہ واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ اللہ کو پوجے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی پاکی ہے ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 15، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ آیت نمبر 17، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا۔ آیت نمبر 18، ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائے، اور اس لیے کہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والی نصیحت مانے۔ آیت نمبر 19، الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود ایک ہے تو وہ
جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہے اور وہ مغرور ہے۔ آیت نمبر 20، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ 20 آیات کریمہ جو صحیح توحید ہے، جو توحید رحمانی ہے، اس کے متعلق پیش کیے۔ جو صحیح توحید ہے، صرف اللہ جل جلالہ کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ کو معبود برحق ماننا، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ صحیح توحید اور توحید رحمانی ہے۔ یا ان کے علاوہ جتنے فرقے باطلہ ہے وہ کرتے ہیں تو وہ اکثر توحید شیطان میں مبتلا ہے، تو وہ توحید کے رٹ میں، توحید کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ اہل بیت کے شان میں گستاخیاں و بے ادبی کرتے ہیں، تو وہ توحید شیطانی ہے، توحید رحمانی ہرگز نہیں، اور یہ توحید رحمانی ہے۔ اس ویڈیو میں 20 آیات کریمہ اور توحید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی، اور توحید کن چیزوں کا نام ہے وہ بیان کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور 26 آیات پیش کریں گے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔